تنگ دستی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے گھر کی خاص نشانی تھی۔ آپ کا ایک 10 سالہ بیٹا بھی تھا۔ وہ جب دوسرے بچوں کو اچھے کپڑے پہنے دیکھتا اور اچھے کھانے کھاتے دیکھتا تو اس کا دل بھی کرتا کہ کاش وہ بھی اچھے کپڑے پہنتا اور بہتر کھانے کھاتا۔ ایک دن آپ کے ایک مرید نے آپ کے بیٹے سے حال احوال پوچھا تو اس نے سچی سچی بات بتا دی کہ اس کی زندگی کس طرح تنگی میں گزر رہی ہے۔ وہ بچہ تھا، اسے یہ علم نہیں تھا کہ کس کے سامنے کیا بات کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی۔ آپ کے اس مرید نے آپ کے گھر کی تنگ دستی کی حالت آپ کے بیٹے کی زبانی سنی تو وہ بے حد رنجیدہ ہوا۔ اگلے ہی دن وہ ضروریات زندگی کی اشیاء اونٹوں پر لاد کر آپ کی خدمت اقدس پہ حاضر ہوا۔ اس نے وہ چیزیں آپ کو پیش کیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، آخر تم یہ سب چیزیں کیوں لائے ہو؟ ہمیں تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ اس نے انتہائی انکساری کے ساتھ عرض کیا، یا حضرت، میں اس بات سے شرمندہ ہوں کہ آپ کے ساتھ رہا مگر آپ کی تنگ دستی کی حالت سے ناواقف رہا۔ اگر مجھے یہ علم ہوتا کہ آپ فاقوں کی زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کو یہ پریشانی قطعاً نہ اٹھانا پڑتی۔ اب جب کہ مجھے علم ہوا ہے تو یہ کھانے پینے کا سامان حاضر ہے، اسے میری خوشی کی خاطر قبول فرمائیے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے وہ چیزیں اسی لمحے اس مرید کو واپس کیں اور رب تعالیٰ سے دعا کی کہ اے رب العالمین، اے قادر و قدیر، اے دلوں کے حال بہتر جاننے والے، جس نے بھی میرے گھر کا بھید کھولا ہے تو اس کی گردن توڑ دے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے ارادت مندوں کو بھیجا کہ معلوم کریں کیا وجہ ہے۔ مریدین نے واپس آ کر بتایا کہ یا حضرت، آپ کا بیٹا چھت سے سر کے بل گر کر گردن کا من کا ٹوٹنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارا ہو گیا ہے۔ حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ نے یہ خبر سنی تو آپ نے صرف اتنا کہا، اچھا تو وہ یہ تھا جس نے میرے گھر کا بھید کھول دیا تھا۔ کاش مجھے اگر اس بات کا علم ہوتا تو میں اپنے منہ سے ایسی بات نہ نکالتا، لیکن خیر، اب تو جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اسی میں رب تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہوگی، کیونکہ وہ ذات سب سے بہتر جاننے والی اور حکمت والی ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے دہلی میں رہ کر لوگوں کی اصلاح و فلاح جاری و ساری رکھی۔ ہمہ وقت آپ کے گرد ارادت مندوں کا جھمگٹا رہتا۔ آپ لوگوں کو ان کے مختلف مسائل حل کرنے کے لیے وظائف بھی بتاتے تھے، دینی حوالے سے ان کی اصلاح فرماتے اور ان کو واعظ و نصیحت سے نوازتے۔ اسی دوران ہندوستان کے سرکاری شیخ الاسلام کا انتقال ہو گیا۔ اس صورتحال میں سلطان شمس الدین التمش نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے درخواست کی کہ آپ شیخ الاسلام کا منصب سنبھالیں۔ چونکہ یہ ایک سرکاری عہدہ تھا اس لیے آپ نے صاف انکار کر دیا اور سلطان التمش کو کہہ دیا کہ میں کسی صورت میں یہ عہدہ نبھانے کو تیار نہیں ہوں۔ آپ کسی اور کو یہ منصب دے دیجئے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے میں یہ عہدہ اور اس کے تقاضے نہیں نبھا سکوں گا، اس لیے اسے قبول کرنے سے انکار کرتا ہوں۔ جب سلطان شمس الدین التمش نے دیکھا کہ حضرت خواجہ اس بات پر مصر ہیں کہ وہ یہ عہدہ قبول نہیں کریں گے تو اس نے ایک اور بزرگ نجم الدین مغری کو یہ عہدہ پیش کیا، جو کہ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے بھائی تھے۔ نجم الدین مغری نے یہ عہدہ قبول کر لیا۔ انہوں نے جیسے ہی یہ عہدہ قبول کیا ان کے پاس سے ارادت مندوں کا ہجوم کم ہونا شروع ہو گیا اور چند دنوں میں نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ ان کے پاس آنے والے عقیدت مندوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر رہ گئی، جبکہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے پاس ارادت مندوں کی تعداد میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہو گیا، کیونکہ لوگوں نے آپ کے سرکاری عہدہ قبول نہ کرنے کے فیصلے کو انتہائی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا۔ اس صورتحال سے نجم الدین مغری کو بہت رنج ہوا، اور پھر جب سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کچھ عرصے بعد دہلی تشریف لائے تو آپ جہاں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے ملے وہاں آپ اپنے پیر بھائی شیخ الاسلام نجم الدین مغری سے بھی ملنے گئے۔ نجم الدین مغری نے خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سے گلہ کیا کہ انہوں نے ایک تو دہلی کی ولایت حضرت خواجہ قطب الدین کو دی ہے اور دوسرا یہ کہ شرف میزبانی بھی دہلی میں انہی کو بخشا۔
سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا، نجم الدین، یہ سب فیصلے رب تعالیٰ کے ہاں ہوتے ہیں، جو جس کا مقدر ہوتا ہے اسے وہی ملتا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ دوسروں سے حسد کرنے کی بجائے اپنے اندر ایسی خوبیاں پیدا کرے کہ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کر سکے۔ تم خود سوچو کہ تم نے سرکاری عہدہ لے کر کیا اچھا کیا ہے۔ تاہم اگر ایسی بات ہے تو میں قطب الدین کو دہلی سے اپنے ساتھ اجمیر لے کر جاتا ہوں تاکہ تمہیں کوئی شکایت باقی نہ رہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیاری رحمت اللہ علیہ کو بھی اجمیر چلنے کو کہا۔ آپ اپنے پیر و مرشد کے حکم کی تعمیل میں فوری طور پر اجمیر چلنے کو تیار ہو گئے، مگر جیسے ہی لوگوں کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے گڑ گڑا کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو اپنا فیصلہ تبدیل کرنے کو کہا۔ چنانچہ خواجہ رحمت اللہ علیہ نے لوگوں کی خواہش کا خیال کرتے ہوئے اپنا فیصلہ بدل دیا۔ حضرت بختیار کاکی جب عوام الناس کی فلاح و اصلاح کے لیے سفر اختیار کرتے تھے تو راستے میں آپ رب کائنات کی رنگا رنگ مخلوق کو مختلف حالات میں دیکھتے تھے۔ آپ ان واقعات سے بہتر اخلاقی نتیجہ اخذ کرتے تھے اور پھر اپنے ارادت مندوں کو ان واقعات سے آگاہ فرماتے تھے تاکہ وہ اصلاح احوال کا عمل جاری و ساری رکھیں۔ ایک دفعہ آپ بدایوں کی جانب محو سفر تھے کہ راستے میں آپ نے شمس ولی کو دیکھا کہ اس سے ایک بوڑھے کمزور شخص نے کچھ طلب کیا، لیکن اس نے اسے کچھ نہ دیا۔ مگر جب شمس ولی آگے بڑھا تو اس نے ایک نوجوان تندرست و توانا کو دیکھا۔ شمس ولی نے اس نوجوان کی طلب کے بغیر تھیلی سے کچھ رقم نکال کر اسے دے دی اور پھر اپنے امیروں اور وزیروں سے مخاطب ہو کر کہا، تم نے دیکھا میں نے اس صحت مند نوجوان کو بغیر مانگے دے دیا، جبکہ اس کمزور بوڑھے شخص کو مانگنے کے باوجود بھی کچھ نہیں دیا۔ کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ تمام وزراء اور عمراء نے یک زبان ہو کر کہا، عالی مرتبت، ہمیں اس بات کا قطعی علم نہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ شمس ولی نے کہا، سچ پوچھو تو اس میں میری مرضی کو مطلقاً دخل نہیں تھا، میں نے اپنی مرضی سے کسی کو کچھ نہیں دیا، اور یہ کہ میں کون ہوتا ہوں کہ کسی کو کچھ دوں؟ رب تعالیٰ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نہیں دیتا۔ میرے من میں بھی رب تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی کہ کسے دوں اور کسے نہ دوں۔ اگر میری مرضی چلتی تو میں کمزور بوڑھے شخص کو ضرور کچھ دیتا اور اس توانا نوجوان کو کچھ نہ دیتا، مگر چونکہ رب تعالیٰ ہی سب بھیدوں کو بہتر جانتا ہے، اس لیے مجھے علم نہیں کہ رب تعالیٰ جل شانہ نے اس بوڑھے شخص کو میرے ذریعے کچھ کیوں نہیں دیا اور اس نوجوان کو کس لیے دے دیا گیا۔ یہ سب رب کائنات کے راز ہیں، مجھے اور آپ لوگوں کو اس میں کسی قسم کا دخل حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح خواجہ بختیار کاکی ایک شہر سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ اہل اصلاح کا ایک گروہ ہے جو بیشتر وقت عالم حیرت میں رہتا ہے۔ وہ لوگ نماز کے اوقات میں رب کریم کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ آسمان کی طرف نگاہیں کیے حیرت سے تکتے رہتے ہیں، جبکہ ان کے لبوں پر ذکر الہی جاری رہتا ہے۔ آپ نے کچھ عرصہ ان کے ساتھ گزارا۔ ایک دن موقع پا کر آپ نے ان سے پوچھا، آخر آپ لوگ اس قدر عالم حیرت میں کیوں رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہمیں شیطان اور آدم علیہ السلام کے واقعے کا خیال آتا رہتا ہے۔ شیطان نے 6,36,000 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، لیکن جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو وہ مردود اور لعین ہو گیا۔ یہ خیال آتے ہی ہم لوگ خوف اور حیرت سے کانپ جاتے ہیں اور اسی سوچ میں غرق رہتے ہیں کہ خدا معلوم ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ ہم رب رحمان الرحیم سے لمحہ لمحہ دعا گو رہتے ہیں کہ وہ ہمارے انجام کو بہتر فرما دے۔